جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101 تک ہوا تھا آپ کا۔ اچھا جی، دیکھیں آپ نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلی جو آیتیں تھیں اس میں آپ نے جو پچھلا ایک یہی ٹاپک اب آپ کا آگے چلے گا، اسی لیے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فرقوں کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرقوں کی اطاعت تم نہ مت کرنا۔ پچھلی جو آپ نے آیت نمبر 100 میں پڑھا کہ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گی فرقوں کی، من الذین اوت الکتاب، یعنی ایک فریق کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ یعنی تم کسی فرقے کے ساتھ اگر جڑ جاؤ گے اور کتاب سے الگ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ بنا کر چھوڑیں گے کافر ایمان لانے کے بعد۔ یعنی اس پر آپ نے سارا ایک پورا اس کا لیکچر دیکھ لیا تھا اور اس کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بتایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں کہ تمہیں عقل نہیں ہے اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تم خود تلاوت کرتے ہو اللہ کی کتاب کی، تو تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ سے ایک پوزیشن میں لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سب بھی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بہت فرقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور تم اس ماحول میں ہو کہ بھئی اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم کہو کہ میں مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کو زبردستی لوگ کہلوائیں گے کہ پھر بھی کچھ تو ہوگا، کسی کے ساتھ تو ہوگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے تم کفر کر سکتے ہو ایمان کے بعد جبکہ تم پڑھتے ہو آیت اللہ کی، یعنی جس کے پاس اللہ کی آیتیں موجود ہو نا۔ آپ دیکھو اس سے میرا اور آپ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہوں اور ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں نا تو پھر ہمیں کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آ سکتے ہم، اور نہ ہی ہم آنا چاہیے اگر ہم اس کو سمجھداری سے پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایک مضبوطی دے رہے ہیں اس آیت کے ساتھ کہ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور وہ تم تلاوت کرتے ہو تم پر آیت اللہ کی، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول ہیں، یعنی اس وقت تو رسول تھے لیکن آج بھی جب تلاوت کی جاتی ہے ہم پر آیت ہے، یعنی ہم سب پر آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور جب ہم سب اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ یعنی جس کے سامنے آیت واضح طور پر کھل جائے، اس کے سامنے آیت سامنے آ جائے تو اس کو پھر کسی بھی یہ فرقوں ورقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایمان وہ آیتیں اتنی پختہ کر دیتی ہیں انشاءاللہ تعالی کہ وہ کبھی پھر اس کے بعد وہ کفر کی روش پر نہیں جا سکتا، بشرط یہ کہ اگر وہ آیت کوئی اپنی زندگی بنا لے تو، یعنی ڈرتا رہے گا اگر کہ اتنے لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، اتنے لوگ تو میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ سب بھی میرے اگینسٹ میں جا کر بول رہے ہیں، سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، اگر ڈرتا رہے گا نا تو یہ ڈر جو ہے نا اس کو آیتوں پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ بات سوچ لی کہ اللہ کی آیتیں ہی سب کچھ ہیں اور اللہ کی آیتوں کا ہی قیامت میں مجھے سوال ہوگا اور اللہ کی آیتوں سے ہی مجھے جواب دینا ہے، اور اللہ کی آیت ایک وہ واحد کتاب ہے اللہ کی جس پر جو میرے لیے بھیجی گئی تھی، جس پر مجھے عمل کر کے اپنی آخرت کو اور دنیا کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز مجھ پر اللہ کی طرف سے نہیں بھیجی گئی۔ اگر یہ ایمان اس کا پختہ ہو جائے نا، پھر چاہے پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اس ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی نصیب کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی اور آیت آج جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے، حق تقاتی، جیسا کہ حق ہے اس اللہ سے ڈرنے کا، یعنی ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس اللہ سے ڈرنے کا۔ تو دیکھیں اتقو بہت سارے میننگ میں آتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اتقو ویسے بیسکلی ہے کہ اگر آپ یہ پورے اس کو دیکھو اور پیچھے سے جو آپ کی آیتیں آ رہی ہیں جو آپ نے پڑھی تھی کل بھی اور آج بھی ہم اس کو ریپیٹیشن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ڈرو، ڈرو کیا مطلب ہے؟
کانشیس رہو، ٹھیک ہے نا. ڈرو اللہ سے مینس کانشیس رہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہو جائے. اس سے حق ہے، جیسا کہ اس سے حق ہے ڈرنے کا. اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی میرے معبود ہے، اللہ ہی میرے رب ہے. تو سب سے زیادہ ڈر اگر کسی کا میرے دل میں ہونا چاہیے، کسی کی ناراضگی کا خوف میرے دل میں ہونا چاہیے، کسی کو جواب دینے کی مجھ میں ایک خوف ہونا چاہیے، کسی کے آگے قیامت میں مجھے پیش ہونے کا خوف ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کی ذات ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا وہ سب چیزوں سے ڈرتے ہیں. دنیا میں لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس لوگ کیا سمجھیں گے، دنیا میں لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میرے بارے میں کچھ غلط رائے قائم نہ کر لے، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی. ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے اپنے پرسنل معاملات بھی جو ہم دنیا میں لانا نہیں چاہتے، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بات ایسی باہر جائے ہماری پرسنل کہ لوگ اس کی 10 باتیں کریں. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں صرف اللہ کی ذات کا ہر معاملے میں ہی ویسے، لیکن دین کے معاملے میں چاہے ہماری بات باہر بھی چلی جائے نا کہ یہ حدیثوں کو نہیں مانتے، تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے. اور اللہ سے زیادہ خوف اس میں جو آ رہا ہے نا کہ حق کا تقاتی، جیسا کہ حق ہے اس اللہ سے ڈرنے کا، یعنی اس اللہ سے جتنا سب سے زیادہ وہ اللہ کا ہمارے اوپر اللہ کا ہمارے اوپر زور ہے، اور اللہ ہی میرے رب ہیں اور اللہ ہی میرے معبود ہیں. میں کسی اور سے کیوں ڈروں؟ کیونکہ مجھے تو اللہ کے آگے جا کے ہی جواب دینا ہے، تو میں وہی بات مانوں گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو قرآن سے ایک بات واضح کر دی کہ قیامت کے دن جو تم سے سوال ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم اس پر کیا کام کر کے آئے ہو، تم نے کتنا عمل اس کتاب سے کیا، نہ کہ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے. تو اسی لیے آپ دیکھ لو کہ یہاں پر کلیئر بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ایک اور آیت آتی ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو اگر آپ یہ ایک سوچو نا دل سے آیت، تو انسان کا ایک عجیب سا دل ہو جاتا ہے اس پر کہ قدر نہیں کی اللہ کی، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا اللہ کی ہم نے کس طریقے سے قدر نہیں کی. تو ہر لحاظ سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پیاری کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پیاری لائف دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پورا چلتا پھرتا ایک انسان بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک اسٹیٹس دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام خوشیاں نصیب کی، اور ہم اللہ کی وہ قدر نہیں کر سکے. یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے سب رشتوں کی قدریں کی، کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، اس کا بھی حق ہے مجھ پر، اولاد کے لیے بھی میں اپنی جان کی بازی لگاتی ہوں، میاں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، سب اچھی چیزیں. لیکن سب سے زیادہ حق تھا اللہ کا مجھ پر اور آپ پر، لیکن ہم نے اس اللہ کی اتنی قدر نہیں کی. آپ سوچو نا میں دن میں کتنی بار سوچتی ہوں، اور کتنی بار میرا دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. کتنی قدر کی، کیا مجھے اور آپ کو پرواہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ ہم دن میں کتنی بار اللہ کو دکھاتے ہیں، لیکن ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہم یوں ہی یہ کرتے ہوئے چیزیں گزر جاتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے. یہ نہیں قدر ہوتی ہے نا. قدر آپ 1 2 3 4 پہ یہ کہنے کو تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میرے عملوں سے یہ بات میچ نہیں کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ جو حق کا تقاتی ہی جو ہے اور وما قدر اللہ حق کا، یہ بہت اچھی آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے اپنے آپ کا ایک طریقے سے محاسبہ کرنے کے لیے بہت اچھی آیت ہے کہ میں کدھر کھڑی ہوں اللہ کی قدر کرنے میں، اور کدھر کھڑی ہوں اللہ سے جیسا کہ اس اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. یعنی میں نے اپنی ساری فیلنگز ڈرنے کی اور لوگوں کے لیے بنا لی ہیں.
میں دوسروں سے زیادہ ڈرنے لگ گئی ہوں، میں اس دنیا میں زیادہ کھو گئی ہوں، بس اس دنیا میں ہی اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتی ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک میرا اسٹیٹس کیا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں میرا اسٹیٹس کیا ہوگا. اسی طرح قدر بھی دیکھیں، آپ خود سوچ لیے، اپنے پورے دن کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کو لوگوں کی کہاں فکر ہوتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے، اور اللہ کی کیا فکر ہوتی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ہم سب کو بتایا نا کہ اس دن اپنے اولاد کو دے دیں گے سرنڈر کرنے کے لیے اللہ کے آگے، کہ اللہ جی ان کو لے لیں، یعنی ان کو لے لیں عذاب کے بدلے، لیکن مجھے عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہی ہوں، ہمارے یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہم بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، یعنی یہ رشتے جن کے پیچھے تم اللہ کو بھول گئے تھے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتوں کے لیے جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بیلنس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم کو ان کا حقوق العباد کا آرڈر کیا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور ایک سینٹنس ہے جو کہ عام لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ حقوق العباد بس پورے کرنا ہے، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے. استغفر اللہ. یہ پتہ نہیں سینٹنس کہاں سے آیا اور کس نے بتا دیا لوگوں کو، اور کتنے گمراہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. ہم کو اپنی تھوڑی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، تھوڑی سینس بھی استعمال کرنی چاہیے کہ حقوق العبادیں بھی اللہ نے ہی دی ہیں، اور اللہ کے حقوق اللہ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری آیتوں کا کفر کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا. تو ذرا سینس یوز کر کے ہم کو بات کرنی چاہیے کہ آپ دیکھو کہ بڑی، میں آپ کو خاص کر کے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے. اس پر میں یہ بھی لے لوں گی کہ کانشیس رہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، تم اللہ کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہے، اللہ کی آیتوں کو کہیں معاشرے کی وجہ سے ادھر چھپا تو نہیں رہے. اگر حق تمہارے سامنے کھل بھی گیا ہے تو یعنی لوگوں سے نہیں ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ سارے لوگ ایک طرف ہیں اور تم ایک طرف ہو. اللہ سے ڈرو کہ اگر تم نے آج بھی حق کو نہیں کھولا تو تمہاری کل کیا شامت ہوگی اللہ کے نزدیک. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو جیسا کہ حق ہے. یعنی سب سے زیادہ خوف اگر کسی کا میرے دل میں ہونا چاہیے، آج آپ کے دل میں ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آیت کیا آتی ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ تمہیں موت آئے مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہو فرما بردار. اب دیکھیں نا آپ سورہ بقرہ سے ابھی تک ہماری موت کی کتنی یاد دہانی اللہ کرواتے ہیں کہ پہلے آیا کہ موت سے پہلے حق بول دو، پھر آیا کہ موت سے پہلے خرچ کر لو، پھر بہت ساری چیزوں میں آیا. اب آ رہا ہے کہ دیکھو اس حال میں مت مرنا، مگر مرنا جب تم فرما بردار ہو. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس حال میں نہ مرنا، ورنہ تو بہت تمہاری آگے کی لائف بہت خراب ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کر لو، فرما بردار کر لو. مسلمان کا کیا میننگ ہے؟ فرما بردار. اپنے آپ کو سرخرو کر لو اللہ کے آگے، ڈرو اس اللہ سے، سب کے خوف نکال دو، اللہ کا خوف اپنے اندر ڈال دو. دیکھیں نا وہ جو سورہ نازعات کی آیت ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اما من خوف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، یعنی جو ڈر گیا، وہ اما من خوف، دیکھیں اس میں بھی خوفا کا ورڈ آیا ہے، خوف. وہ اما من خوف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے سے ڈر گیا، تو دنیا میں بھی کانشیس رہے گا نا کہ اگر میں نے یہ غلطی کر لی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا تو میں اللہ کو قیامت کے دن جا کے کیا جواب دوں گی. اگر کوئی مجھے بولے کہ یار میری خاطر تم یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، نہیں میں نہیں بول سکتی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں مر گئی تو اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گی اور دنیا میں بھی کیا جواب دوں گی. تو یہ سارے خوف اللہ کے بہتر ہوتے ہیں. ابھی تم حکمت کے ساتھ چپ نہیں رہ سکتی ہو، سب چیزوں میں بڑھ بڑھ کر بولتی چلی جاتی ہو، تو چپ نہیں رہ سکتی ہو، تھوڑا تھوڑا حدیث کو ایسے مان نہیں سکتی ہو، نہیں مان سکتی، کیونکہ میں اللہ کو آگے کیا جواب دوں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کا بات لوگوں تک پہنچا سکوں، حق لوگوں تک پہنچا سکوں جو آپ نے میرے لیے کھول دیا.
تو آپ دیکھو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے فرما بردار بن جاؤ، یعنی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں پہنچنے والا، چاہے اولاد نیک ہو، حافظ قرآن ہو، تم سورہ ملک روز پڑھ کے گئی ہو اللہ کے پاس، لیکن حق کی راہ پر نہیں چلی ہو، فرما بردار نہیں ہو، تو کچھ بھی اللہ کے گھر ملنے نہیں والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بڑی زبردست آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو سب مل کر، جمیعاً سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا، یعنی اللہ کی رسی کیا تھی؟ اللہ کی کتاب، اس کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو۔ اور اچھی بات تو یہی ہے نا کہ سب مل کر مضبوطی سے تھامے، میرے خاندان کا ہر آدمی میرے ساتھ ہوگا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی نا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ قرآن میں بھی سمجھتی ہوں، قرآن میرا باپ بھی سمجھتا ہوں، میرا بھائی بھی سمجھتا ہوں، میری ماں بھی، میری بہن بھی، سب لوگ، سارے مسلمان، اور سب صرف اس قرآن کے انڈر اپنے آپ کو رکھا ہوا، اور سب اس قرآن کے آگے چیزیں لیتے ہیں اور اس قرآن کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ بیسٹ تو یہی ہے، اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ سب مل کے کرو یہ کام۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتایا کہ اگر کوئی نہیں آتا تمہارے ساتھ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تم کو پھر بھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا ساتھ، پھر بھی اگر مجھے اور آپ کو، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ لوگ ہوں، اللہ کرے کہ جتھا ہو، لیکن اگر سب نہیں بھی ہوتے تب بھی مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ ہی چلنا ہے، چاہے کوئی ایک بھی حق نہ مانے، لیکن ہم کو اس قرآن کے ساتھ، حق کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اور آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ بھی ہدایت نہیں دیتے جس کے لیے آپ چاہیں، یعنی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اگر مجھے اور آپ کو حق پتہ چل گیا ہے تو ہم کو اس کے ساتھ چلنا ہے، چاہے کوئی اور ساتھ ہو نہیں ہو، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب ہم چلتے ہیں بہت ہمت کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لوگ ضرور جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ایک ٹیم نصیب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ٹیم نصیب کی، سب کو ٹیم نصیب کرتے ہیں جب ایک جد و جہد کے ساتھ انسان محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس حق کو پھیلانے کے لیے چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تم پر، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تم پر، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پس الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں میں، وَأَصْبَحْتُمْ، اور تم اللہ کی رحمت سے بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اور تم ایک دوسرے کی بھائی بھائی بن گئے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے تم پر، یعنی تم الگ الگ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اپنی اللہ کی نعمتوں کو، کہ جب سب لوگ الگ الگ تھے، دشمنیاں تھیں، گروپس تھے، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی لوگوں کے درمیان آپس میں، یعنی تم کو ایک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب بھائی بھائی بن گئے آپس میں، اور سب لوگ ایک کتاب پر متفق ہو گئے۔ یعنی ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ انفال کی بات میں جب آپ بات کریں گے تو لوگ جو تھے وہ بہت قرآن کی طرف آ گئے، اور لوگوں نے قرآن کو یہاں سے لینا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت کے بعد یہ لوگوں کا ایک پورا بہت بڑے لوگ، جیسے سورہ نصر میں بھی آتا ہے کہ گروہ در گروہ شامل ہو گئے دین اسلام میں، تو وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اس نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے گڑھے پر آگ کے کنارے کے، یعنی تم ڈوبنے والے تھے، ختم ہونے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذالک، یعنی انسان جو تھا اتنا فرقوں میں بٹا ہوا تھا۔ اگر آپ یہ اوور آل بھی بات لیں نا،
کہ جب دین کی سمجھ لوگوں میں نہیں ہوتی تو وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی ہے اس طرح سے کہ ایک، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل دشمن ہی بن جاتے ہیں نا، کہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھو، اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھو. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم سب مل کر ایک قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. اور جب تم یہ فرقوں کو لے کر اپنی مرضی کی باتیں بیچ میں لے آتے ہو نا اللہ کی کتاب کے آگے، اور یہ فرقوں میں بٹ جاتے ہو، اپنی طرف سے چیزیں اللہ کی کتاب میں انوالو کر لیتے ہو، اللہ کے دین میں انوالو کر لیتے ہو، تو تمہاری بہت بری حالت ہوتی ہے. یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی اس پر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر یعنی برباد ہوتے ہوئے تھے، کیونکہ دین میں اتنی جھوٹی باتیں رائج کر دی تھی، اتنی جھوٹی باتیں رائج کر دی تھی کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. یعنی دنیا میں تو تمہارا انجام برا ہونا ہی تھا، آخرت میں بھی تمہارا بہت برا انجام ہوتا. اتنے تم دین کے لیے تم نے برے کام کر لیے تھے، یعنی اتنی غلط باتیں دین میں رائج کر لی تھی. جیسے کہ آج ہے کہ جب آپ دین کو دیکھو نا تو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں دین کو. کتنی غلط باتیں، اتنی غلط باتیں کرتے ہیں. بلکہ رمضان میں تو اگر آپ شام کے وقت ٹی وی کھول لو اور جو ایک نیا عالم آ کے بیٹھتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا دین ہے. آج میں کہوں تو یہ وہی بات ہو گئی کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس طریقے سے دین کو برباد کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو خیر اپنے نور کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے، لیکن جو ہم باتوں پہ باتیں کیے جا رہے ہیں صرف اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو کوئی عالم ثابت کرنے کے لیے، صرف اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے جو غلط باتیں ہم دین میں رائج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بربادی ہی بربادی ہوگی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس معاف کر دے. لیکن یہ اتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں، اتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں کہ مجھے شاید بات اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی، جو اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے تم ایک ہو سکتے ہو اور تم بربادی سے بچ سکتے ہو. اگر تم فرقے فرقے ہوئے تو تمہارا حال اور انجام پہلے لوگوں کی طرح برا ہوگا. فَأَنْقَذَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی آیتیں اس کی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ. یعنی شاید کہ تم کچھ بات سمجھ سکو کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. دیکھیں ہر چیز کو ہم اپنے لیے لیتے ہیں نا، اس آیت کو بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے کہ کوئی اگر نہیں بھی چلے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے ایک ٹریک پر چلنا ہے، یونس علیہ السلام کی طرح مجھے ایک ٹریک پر چلنا ہے. اگر مشکل بھی آ جائے تو کہنا ہے اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی کہیں غلط تھی جو مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، لیکن آپ کو میں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی. حضرت ابراہیم کی طرح ہمیشہ حنیف فطرت بن کر رہنا ہے، ان کی طرح ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی، چاہے زندگی میں مشکلیں ہوں لیکن اللہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا. تو اسی طرح اللہ کی کتاب کو لے کر جو پیچھے سے آپ کی آیت آ رہی ہیں اس کا صرف ایک ہی آؤٹ کم نکلا ہے اس پوری باتوں سے کہ چاہے پوری دنیا بھی نہ چلے نا تو مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھا دے وہ ہمیں آگے بھی پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس قرآن پر پورے عمل کرنے والے بنے. ہم جتنی باتیں کرتے ہیں ہمارے اندر عملوں کی بہت کمی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ عمل کروا لیں کہ میں اور آپ بھی اس قرآن کو سمجھیں، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک اللہ کی حق بات کو پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کل آپ کی کلاس کنٹینیو ہوگی. فریال باجی انشاءاللہ کل آپ کی کلاس میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.